جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، یہ جو حدیث مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم راضی رہو اللہ پاک کی تقسیم پر، تم سب سے زیادہ غنی یعنی مالدار بن جاؤ گے۔ یہ اصل میں حدیث مبارکہ کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انتہائی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم اللہ پاک کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ، یعنی اللہ پاک نے جو تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہنے والے بن جاؤ، قناعت کر لو، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی خوش ہو جاؤ۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ اصل غنا جو ہے یہ غنا نفس کہلاتا ہے۔ ایسے آتا ہے نا روایت کہ مالداری جو ہے کثرت ساز اسباب و سامان کا نام نہیں ہے، ولیکن غنا النفس، اصل غنا تو دل کی غنا ہے، دل کی مالداری ہے۔ کثرت اسباب، مال، دنیا، یہ مالداری نہیں کہلاتی، یاد رکھیں، بلکہ مالداری کہلاتی ہے کہ انسان دل کا غنی اور دل کا مالدار ہو۔ اسی لیے فارسی کا مشہور مقولہ ہے نا کہ تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ تونگری یعنی مالداری، بدل است نہ بمال، تونگری کا تعلق دل سے ہے، مال سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے کہ انسان دل سے مالدار ہو۔ بزرگی بعقل است نہ بسال، اور اصل سمجھداری، فہم، بزرگی، اس کا تعلق عقل سے ہے نہ کہ عمر سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بڑی عمر کا آدمی سمجھدار بھی ہوگا، اس کا تعلق سمجھ بوجھ سے، عقل سے ہے۔ بعض مرتبہ عمر زیادہ نہیں ہوگی لیکن اللہ پاک نے فہم، سمجھ بوجھ زیادہ دے دی ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے بہرحال کہ اصل غنا یہ غنا نفس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال و اسباب بے انتہا زیادہ ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہوں گے، لیکن ایک روپیہ اگر ان کے مال میں سے کم ہو جائے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بال بال مال کا گننا، بار بار ان کو شمار کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلد، ان کی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، مال کو جمع کرتے ہیں اور ان کو گنتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں ہر وقت، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ مال دولت ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعض ایسے ہیں کہ مال و اسباب کی کمی نہیں ہے لیکن دل نہیں ہے، ان کو دل اللہ پاک نے نہیں دیا۔ ایک روپیہ خرچ کرنا ان کے لیے موت کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ مال و اسباب کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہے لیکن دل کی اللہ پاک نے مالداری دی ہوتی ہے۔ ہر ایک کا خیال رکھنا، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنا، چاہے خود زیادہ مالدار نہیں ہے لیکن دل کے کیا ہوتے ہیں؟ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مالداری سے انسان کے غنا کا تعلق نہیں ہے مال کے اسباب کے اعتبار سے۔ اصل مالداری یہ دل کی مالداری ہے کہ انسان دل کے اعتبار سے کیا ہو؟ دل کے اعتبار سے مالدار ہو۔
تو اصل یہ عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ قناعت بہت بڑی صفت ہے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والا ہو جائے، جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے، جتنا اللہ پاک نے دیا ہے، انسان اس پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے، اور اللہ پاک کی تقسیم پر انسان راضی ہو۔ جب انسان اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والا ہوتا ہے تو اس کو اللہ پاک گویا کہ ایک بادشاہت عطا کر دیتے ہیں، اس کی اپنی ایک بادشاہت اور سلطنت ہوتی ہے، نہ یہ کسی سے مرعوب ہوتا ہے، نہ یہ کسی سے طمع اور لالچ رکھتا ہے، نہ حرص ہوتا ہے، اور نہ اس کی نظر دوسرے کے مال اور اسباب پر ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، بزرگ سے اللہ والے تھے، ایک مرتبہ ایک بادشاہ ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ بعض اس زمانے میں نیک بادشاہ بھی ہوتے تھے، اس طرح بھی ہوتے تھے جو نیک اور بزرگ لوگوں کی صحبت میں جاتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ تو بادشاہ وقت ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو اس وقت جب بادشاہ آ رہا تھا، خادم نے اطلاع دی کہ حضرت ملک کے بادشاہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ بزرگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پیر پھیلائے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ جب داخل ہوا، بزرگ اسی حالت میں بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے نہیں ہلے، نہ اپنے پیر سمیٹے، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ بادشاہ آیا، ملاقات کی، بیٹھ گیا، لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ بزرگ نے اسی طرح میرے سامنے بھی پیر پھیلائے ہوئے ہیں، اس کو اچھا معلوم نہیں ہوا۔ تو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بہرحال۔ تو بادشاہ کو اپنی اہانت محسوس ہوئی اس میں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ملک کا بادشاہ ہوں، اور اس درویش نے، بزرگ نے میرے سامنے بھی پیر پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو طنز کے طور پر اس بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ حضرت آپ نے بادشاہ وقت کے سامنے پیر پھیلانا کب سے سیکھ لیے؟ آپ نے یعنی ملک کے بادشاہ، وقت کے بادشاہ کے سامنے، سلطان کے سامنے پیر پھیلانے کب سے سیکھ لیے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، جب سے میں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے ہیں، میں نے جب سے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے ہیں، ان سے میں نے پیر پھیلانا سیکھ لیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، چاہے بادشاہ ہو، وقت کا سلطان ہو، بادشاہ ہو، حاکم وقت ہو، میں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے ہیں۔ میں ان کے سامنے کسی چیز کے لیے سوال نہیں کرتا، میں ان سے معمولی سا فائدہ اور مراعات نہیں اٹھاتا۔ میں ان کے سامنے جب ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، ہاتھ سمیٹ لیے ہیں، تو مجھے پیر پھیلانے میں کیا قباحت محسوس ہو، مجھے کیا پرواہ ہے، بادشاہ ہو یا عام ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو بزرگ نے کیا جواب دیا، اس وقت سے جب سے میں نے ہاتھ سمیٹ لیے ہیں۔ تو حقیقت بھی ہے، جب انسان ہاتھ سمیٹ لیتا ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس انسان کو دل کی بادشاہت عطا کر دیتے ہیں۔ آج جو ہماری پریشانی کا اصل سبب ہے، یہ حرص اور لالچ ہے، اور اللہ پاک کی تقسیم پر راضی نہ ہونا اس کا بڑا سبب ہے کہ آج ہم صابر اور شاکر نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر، اللہ پاک کے دیے ہوئے انعامات پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہر ایک انسان مزید کا جو ہے متلاشی ہے، مزید کا متمنی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو حریص آدمی ہوتا ہے، یہ حرص ایسی چیز ہے کہ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اور حریص آدمی کے متعلق جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ اگر اس کو سونے کی پوری ایک وادی دے دی جائے، پوری سونے کی بنی ہوئی وادی، اندازہ لگائے، تو یہ اس پر بھی صابر نہیں ہوگا، شکر نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے۔ اور اگر اس کو دوسری بھی دے دی جائے تو یہ کہے گا مجھے تیسری دے دی جائے۔ اور حدیث میں آداب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ جو انسان خدا نخواستہ حرص میں مبتلا ہو، حریص ہو، لالچی ہو، پھر اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ لیکن جو اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والا ہو جائے، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہو،
اور اللہ پاک کا شکر ادا کرے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی گزارے، پھر یہ انسان کیا ہے، اللہ پاک اس کو غنائے نفس عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کے دل میں حرص، دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ نہ ہو، اللہ پاک اس کو غنائے نفس عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ نفس مال کا ہونا، پہلے بھی میں نے عرض کیا، برا نہیں ہے۔ یہ جو مال کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے نا، یہ چیز انسان کو ہلاک کرتی ہے، یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور حریص انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث مبارکہ میں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہومان لا یشبعان، منہومان لا یشبعان، کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، دو حریص ایسے ہیں، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ کیا ہے؟ منہوم بالعلم و منہوم بالمال، ایک علم کا حریص، دوسرا مال کا حریص۔ علم کا جو حریص ہو، علم کا حریص ہونا یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ مال کا حریص ہونا مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ علم کا جو انسان کو علم کا چسکا لگ جائے نا، پھر اس کا ذوق علم اور شوق علم کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ اچھی بات ہے۔ لیکن مال کا حریص ہونا یہ بری بات ہے، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے کہ انسان مال کا حریص بن جائے، مال کا لالچی بن جائے۔ باقی فی نفسی ہی مال کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے۔ کیوں؟ مال یہ انسان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن علماء نے اس کی مثال دی نا، کہ مال اور اسباب کی مثال کیسی ہے؟ جیسے انسان اپنے گھر میں ایک بیت الخلاء بناتا ہے۔ دیکھیں، اب گھر میں جو انسان کمرے میں بیت الخلاء بناتا ہے، وہ بیت الخلاء جو ہے وہ اصل مقصود نہیں ہے، وہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد زندگی، دوسرا ہوتا ہے ضرورت زندگی۔ اصل جو ہے وہ مقصد زندگی ہے، ضرورت اصل نہیں ہے۔ تو بیت الخلاء یہ ضرورت بھی ہے، ضروری بھی ہے، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان گھر میں بیت الخلاء نہیں بنائے گا تو وہ کہاں جائے گا اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ضروری بھی ہے لیکن اصل نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کرتا کہ جب گھر جائے تو ہر وقت بیت الخلاء کی فکر میں لگا رہے، بیت الخلاء کس طرح ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ بیت الخلاء انسان اپنی ضرورت پوری کرنے جاتا ہے، فوراً واپس نکل آتا ہے۔ تو دیکھیں، کوئی بیت الخلاء میں دل نہیں لگاتا، اس کو مقصد اصلی نہیں سمجھتا، لیکن ایک ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے اور ضروری بھی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، جو دنیا ہے نا انسان کے پاس، دنیاوی اسباب، سامان، مال، یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، اس کو مقصد نہ بنایا جائے۔ یہ اصول یاد رکھیں، ضرورت کو ہمیشہ ضرورت کے درجے میں رکھا جائے اور مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھا جائے۔ نقصان اور خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں ہم ضرورت کو مقصد بنا لیتے ہیں اور مقصد کو ضرورت بنا لیتے ہیں، تب نقصان ہوتا ہے۔ تو نفس مال کا ہونا یہ برا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے پیر پھیلائے، بادشاہ کو برا لگا، انہوں نے طنز کیا کہ پیر پھیلانا کب سے سیکھ لیے؟ تو انہوں نے کہا جب سے ہاتھ سمیٹ لیے ہیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ ایک بزرگ سے ملاقات کے لیے گئے، تو اس بزرگ نے اپنے گیٹ پر ایک دربان کھڑا کیا تھا۔ دربان کہتے ہیں نا محافظ، نگران۔ عام طور پر تو یہ بادشاہوں کے درباروں پر ہوتے ہیں نگران، محافظ، جو لوگوں کو روکتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بادشاہ جب بزرگ سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا ان کے گیٹ پر ایک محافظ کھڑا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے، بادشاہ کو اچھا معلوم نہیں ہوا کہ بھئی محافظ کھڑا ہے پوچھ گچھ کے لیے، تو بادشاہ نے ایک رقعے پر ایک شعر لکھا اور وہ رقعہ اندر بزرگ کے پاس بھیجا۔ اس رقعے پر بادشاہ نے لکھا، درے درویش را دربان نہ باید، درے درویش را دربان نہ باید، کہ درویش کے دروازوں پر دربان کیوں کھڑا ہوا ہے؟ درویش، فقیر لوگ اپنے دروازوں پر دربان، چوکیدار کھڑے نہیں کرتے۔ ایک طنزیہ شعر لکھا اور وہ رقعہ اندر بھیجا۔ اس بزرگ نے اس شعر کو پڑھا کہ بادشاہ نے تو طنز کیا اور لکھا کہ درے درویش را دربان نہ باید،
تو اس بزرگ نے اس شعر کے نیچے ایک اور شعر لکھا، اور لکھا ببایت تا سگے دنیا نہ آیت، اور یہ رقعہ بادشاہ کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کو دو۔ تو بادشاہ نے تو کیا شعر لکھا رہا، درے درویش را دربان نہ بایت، درویش لوگ اپنے دروازوں پر دربان تھوڑی کھڑے کرتے ہیں۔ درویش نے لکھا ببایت تا سگے دنیا نہ آیت، اس لیے کھڑا کرتے ہیں ہم تاکہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہیں آ جائے۔ ہم اپنے دروازوں پر چوکیدار دربان اس لیے کھڑا کیا ہے تاکہ کوئی سگ دنیا کا کوئی کتا اندر نہیں داخل ہو جائے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے تھے، یہ ان کی شان ہوتی تھی، کیونکہ استغنا ہوتا تھا نا، جب استغنا ہوتا تھا، مال کی حرص، لالچ، مال کی طلب دل میں نہیں ہوتی تھی، تو بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ جرت، شجاعت، ہمت، یاد رکھیں یہ انسان کے پاس کب آتی ہے؟ جب انسان قانع ہو، صابر ہو، جب انسان اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہو، تب اللہ پاک حق بات کہنے کا جذبہ، جرت اور طاقت بھی انسان کو دیتے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ صفت انسان میں نہ ہو اور انسان حریص ہو، لالچی ہو، دنیا کا طالب ہو، پھر بہت سارے معاملات میں انسان کیا ہوتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قناعت کی صفت یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے، کمتر لوگوں کو دیکھے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر برتر لوگوں کو دیکھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیکھیں بے چینی کی وجہ بھی یہ ہے نا آج کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اوہو فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنی بڑی کوٹھی ہے اور اتنی بڑی فیکٹری کارخانہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے، حسرت پیدا ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور دین کے معاملے میں مصیبت یہ ہے، افسوس، کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ارے اگر فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھ رہا، میں بھی نہیں پڑھ لے تو کیا ہوا؟ فلاں بھی تو جو ہے نیکی کا کام نہیں کر رہا، میں بھی نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ فلاں بھی تو یہ نہیں کر رہا۔ تو ہم دوسروں سے کیا کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے کمپیئرنگ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں نیچے والوں سے۔ دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اوپر والوں کو۔ معاملہ ہونا چاہیے اس کے برعکس۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے میری زندگی بڑی بے سکونی اور بے چینی میں گزرتی تھی۔ کیا ہوتا تھا کہ پہلے میرا اٹھنا بیٹھنا مالدار لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، جو دنیادار قسم کے لوگ تھے نا، مالدار، جن کے پاس اسباب، مال، پیسہ زیادہ تھا، میری نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا ان میں تھا۔ تو میں بڑی بے چینی والی زندگی گزارتا تھا، اور کیونکہ میں دیکھتا تھا ہر وقت کہ فلاں کے پاس سواری میری سواری سے اعلیٰ ہے، فلاں کے پاس گھر میرے گھر سے بڑا ہے، فلاں کا کاروبار میرے کاروبار سے زیادہ ہے، فلاں کی اولاد میری اولاد سے زیادہ ہے۔ تو میں ہر وقت دل میں کڑتا تھا اور ہر وقت دل میں جلتا تھا، حسرت ہوتی تھی۔ پھر بعد میں نے کیا کیا، اپنی ترتیب بدل لی۔ پھر میں نے اٹھنا بیٹھنا رکھا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ، جو مجھ سے کمتر تھے، دنیا مال و اسباب کے اعتبار سے کم تھے۔ پھر جب میں دیکھتا کہ میری سواری ان کی سواری سے اچھی ہے، اللہ پاک نے مجھے سواری زیادہ اعلیٰ دی، میرے پاس مال اسباب زیادہ ہے، میرے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے، شکر کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ اسی لیے علماء نے حرص اور لالچ کا ایک علاج بھی یہ لکھا کہ انسان دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے کمتر اور نیچے والے لوگوں کو دیکھے، تو انسان کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھے کہ بھئی فلاں تو نماز کا اتنا پابند ہے، فلاں تلاوت کا اتنا پابند ہے، فلاں نیک اعمال کا اتنا پابند ہے، مجھے بھی اس میں تنافس کرنا چاہیے، مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ لیکن ہم دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم بالکل اپنے آپ کو زیرو اور پیچھے رکھا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قناعت کی صفت کو اپنا لے، قناعت کی صفت اپنے اندر انسان پیدا کر لے،
یہ راحت اور سکون کا ایسا نسخہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ حرص اور لالچ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہے۔ یہ دیکھ لے انسان، دیکھے ایک پریشانی آتی ہے معمولی سی، انسان فوراً ناشکری شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایتیں شروع کرتا ہے، لیکن جو دوسرے اتنے ساری نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے اس پر کبھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اگر کوئی مالداری غنا چاہتا ہے، کوئی سکون چاہتا ہے، تو اس کا نسخہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے بن جاؤ، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، اللہ پاک تمہیں سب سے زیادہ مالدار بنا دے گا۔ جسے غنائے نفس کہتے ہیں نا، غنائے نفس، جس انسان کو اللہ پاک استغنا عطا کر دے، استغنا، یہ استغنا بہت بڑی دولت ہے۔ پھر یہ انسان نہ کسی مخلوق کے آگے جھکتا ہے، نہ اس کو مخلوق سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ پاک اسے دل کی ایک بادشاہت اور سکون دے دیتے ہیں۔ تو یہ استغنا بہت بڑی دولت۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید، بہت بڑے نواب تھے، مرید تھے حضرت کے، انہوں نے 1,00,000 روپیہ بھیجا منی آرڈر کے ذریعے سے، منی آرڈر کے ذریعے سے 1,00,000 روپے بھیجا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دوربین شخص تھے اور ہر چیز پر غور و فکر فرماتے تھے۔ ساتھ ایک رقعہ بھی بھیجا کہ 1,00,000 روپیہ ہدیہ کر رہا ہوں، قبول فرما لیں۔ حضرت نے محسوس کیا کہ ان کی جو تحریر ہے، جو ساتھ میں رقعہ بھیجا ہے، اس سے کچھ خودنمائی کی بو آ رہی ہے، یہ کچھ جتلانا چاہتے ہیں، دکھلانا کہ میں نے 1,00,000 روپے بھیجا ہے۔ تو حضرت نے وہ 1,00,000 روپے کا منی آرڈر واپس کر دیا، منی آرڈر واپس کر دیا کہ مجھے قبول نہیں ہے۔ حضرت کے ہدیہ قبول کرنے کی بڑی شرائط تھی۔ 1,00,000 روپے اس زمانے میں، اب آج سے 70-80 سال پرانی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت کے 1,00,000 روپے آپ سمجھ لیں آج کل کے 50 لاکھ روپے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ حضرت نے واپس کر دیے۔ نواب حیران ہو گئے اور لکھا حضرت کو خط میں کہ حضرت آپ یہ قبول فرما لیں، اور نہ آپ کو 1,00,000 روپے بھیجنے والا مرید نہیں ملے گا، 1,00,000 روپیہ ہدیہ کرنے والے مجھ جیسا مرید نہیں ملے گا۔ حضرت نے اسی خط کے پیچھے رقعے پر لکھا پشت پر کہ مجھے قبول نہیں ہے، اور تمہیں بھی 1,00,000 روپیہ ٹھکرانے والا پیر نہیں ملے گا، تمہیں بھی 1,00,000 روپیہ ٹھکرانے والے میری طرح پیر نہیں ملے گا، قبول نہیں فرمائے۔ یہ استغنا تھی حضرت۔ اسی طرح حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے بڑا استغنا دیا تھا۔ ایک شخص آیا اور حضرت کو کچھ روپے پیش کیے، ہدیہ پیش کیا۔ حضرت اس وقت حجامت فرما رہے تھے، سر منڈا رہے تھے، حجام کی دکان پہ تھے۔ حضرت نے منع کر دیا، انکار کر دیا، تو یا غالباً حضرت مسجد میں تھے اس وقت۔ حضرت نے ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت اصرار کیا، حضرت نے قبول نہیں فرمائے۔ اشرفیہ تھی۔ جب وہ واپس جانے لگا وہ شخص، تو باہر مسجد کے پاس حضرت کے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے اس شخص نے وہ سارا روپیہ، پیسہ، سکے وہ حضرت کے جوتوں میں ڈال دیا اور چلا گیا۔ حضرت جب فارغ ہو کر تشریف لائے جوتے پہننے کے لیے، پیر ڈالے تو دیکھا اس میں تو روپے، پیسے، اشرفیہ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت نے وہ جوتے اٹھائے اور جھاڑ دیے، اس میں سے وہ روپیہ پیسہ جھاڑ دیا، جیسے انسان مٹی جھاڑتا ہے نا جوتوں سے، جیسے انسان مٹی جھاڑتا ہے، حضرت نے اس طرح جوتے جھاڑ دیے اور جوتے پہن کر روانہ ہو گئے، اور فرمایا کہ جو شخص دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے۔ حقیقت ہے، جو انسان دنیا سے منہ پھیرتا ہے، بھاگتا ہے نا، یہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے، لیکن جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دنیا کبھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ علماء نے لکھا ہے دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے، دنیا کی مثال سائے کی مانند ہے۔ جو انسان سائے سے بھاگتا ہے نا، یہ سائے اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ دیکھیں جب سایہ پیچھے ہوگا نا، آپ جتنا بھاگیں گی سایہ آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، لیکن اگر یہ سائے کے پیچھے آپ بھاگیں گے وہ آپ سے آگے بھاگے گا۔ تو علماء نے سائے، دنیا کی مثال، مال اسباب کی مثال سائے کی مانند لکھی کہ اگر کوئی اس سے بھاگے گا یہ اس انسان کے پیچھے آئے گی،
لیکن اس کے پیچھے اگر بھاگو گے کبھی ہاتھ نہیں آئے گی. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے بن جائے, قناعت اختیار کر لے, تو اللہ پاک دل کا غنا, دل کا استغنا عطا فرماتے ہیں. پھر انسان اپنے جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے, نہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ انسان کے کسی سے مرعوب ہونے کی نوبت آتی ہے. اور سکون اور اطمینان کا اگر ہم چاہتے ہیں, آج سب سے بڑا نسخہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے بن جاؤ, تم دل کے مالدار اور غنی بن جاؤ گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے یہ اعلان سن لیں, ہر اتوار جیسے تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے, کل بروز اتوار بعد نماز مغرب بھی انشاءاللہ تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی, اور خواتین کے لیے بنات کے مدرسے میں نظم ہوگا. اہتمام سے شرکت فرمائیں, دعا فرما لیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.